السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب کچھ میری زندگی میں ہی عجیب و غریب ہو رہا تھا، یا ہر کسی کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سارا منظر غیر مناسب لگتا تھا، کیونکہ آج بھی پہلے کی طرح پڑوسی انکل فہیم پھر ہمارے گھر آ چکا تھا، اور میری ماں نے اپنے معمول کے مطابق مجھے دوبارہ باہر بھیج دیا۔ مجھے یہ بات بہت ہی غیر مناسب اور عجیب و غریب لگتی تھی۔ کئی بار میں سوچ چکا تھا کہ اپنی ماں سے کہوں، لیکن میں خاموش ہو جاتا۔ میں ڈرتا تھا اس بات سے کہ میری ماں میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ ان کو یہ سب کچھ بہت ہی برا لگے گا جب ان کا اپنا ہی بیٹا ان کے کردار پر سوال اٹھائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے جب میں آج گھر سے باہر نکلا تو میری آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ یہ فہیم انکل میری زندگی میں عذاب بن چکے تھے۔ نہ جانے یہ شخص کیوں بار بار زکوٰۃ کے پیسے دینے کے لیے ہمارے گھر آ جاتا تھا، اور میری ماں جو نفل روزے ادا کر رہی تھی وہ بھی اس سب میں شامل تھی، کیونکہ اگر میری ماں اس سب میں شامل نہ ہوتی تو فہیم انکل کے گھر آتے ہی وہ مجھے گھر سے باہر نہ بھیج دیتی، یا پھر ان کو بار بار آنے سے روک دی۔ لیکن میری ماں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت ہی عجیب و غریب لگتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں اپنے آپ سے اتنا الجھ جاتا اور سوچتا کہ آج میں امی سے ضرور بات کروں گا، لیکن پھر جیسے ہی مجھے میری ماں کے بارے میں خیال آتا تو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ میری خودداری کو یہ ذرا گوارا نہ تھا کہ ایک غیر شخص میری ماں کے ساتھ یہاں پر میرے ہی گھر میں اکیلے ملے۔ مجھے یہ منظر بہت ہی تکلیف دہ گزرتا تھا، لیکن میں خاموش رہتا۔ دن گزرتے گئے اور میں بڑا ہوتا گیا۔ شروع میں تو میں کچھ نہ سمجھتا تھا، لیکن میں سوچتا تھا اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے محلے دار میری ماں کے کردار کو اچھالے تو بہتر ہے کہ میں اپنی ماں سے سوال کروں۔ لیکن مجھے سوال کرنے سے ڈر لگتا تھا۔ میری زندگی گزرتی رہی۔ حقیقت تو مجھ پر اس دن کھلی جس دن فہیم انکل دوبارہ ہمارے گھر زکوٰۃ کے پیسے دینے کے لیے آئے۔ ان کو دیکھتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کا قتل کر ڈالوں، کیونکہ یہ شخص مجھے ذرا پسند نہ تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کو اپنے گھر آنے سے روکوں، اس سے کہوں کہ تمہیں یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں ہم لوگوں کا زیادہ ہی خیال ہے اور تم سوچتے ہو کہ زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں، تو تم مجھے باہر ہی دے دیا کرو، یا پھر میرے سامنے ہی میری ماں کو دیا کرو۔ لیکن میں کچھ نہ کہتا، یہ سوچ کر کہ وہ انکل کہے گا تمہاری ماں تمہیں گھر سے بھیج دیتی ہے۔ میں تو نہیں بھیجتا، میں خاموش ہو جاتا تھا، لیکن ہر وقت میرے دل میں تجسس رہتا، اس بات کے پیچھے آخر کیا راز ہے؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جو میری ماں مجھ سے چھپا رہی ہے؟ حالانکہ میں اپنی ماں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اس قدر پرہیزگار تھی کہ کبھی بھی بغیر پردے کے وہ باہر نہ نکلتی تھی، بہت کم ہی گھر سے باہر جاتی تھی۔ ہم پر جتنی بھی مشکلات آئیں، میری ماں نے آج تک کوئی غلط کام نہ کیا، انہوں نے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ دی، لیکن ان کا یہ رویہ میرے لیے بہت ہی شرمندگی کا باعث تھا۔ اس بات کی وجہ سے میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، میرا ذہن ہر وقت الجھتا رہتا، میں اکثر بیٹھے بیٹھے سوچوں میں گم ہو جاتا تھا۔ میری ماں بھی مجھ سے پوچھتی کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن میں ان کو بتانے سے قاصر رہتا، کیونکہ میرے دل کے اندر جو طوفان چل رہا ہوتا، اگر میں نے کبھی بھی اس کو ظاہر کر دیا تو مجھے یقین تھا کہ اس سے نہ صرف میری ماں مجھ سے روٹھ جائے گی، بلکہ ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی قیامت سی برپا ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا،
کیونکہ میں اپنی زندگی میں کئی قیامتوں سے گزر چکا تھا۔ میری زندگی مجھ سے کئی سارے امتحانات بھی لے چکی تھی۔ ایک کے بعد ایک امتحان نے میرے گھر کی راہ دیکھ لی تھی۔ اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو، لیکن میں کب تک خاموش رہتا، کب تک اندر ہی اندر میں مرتا رہتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرے بابا کا انتقال ہوا تو میری ماں بے یار و مددگار در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی، لیکن آج تک میں نے ان کے کردار کے بارے میں کوئی غیر مناسب بات نہ سنی تھی۔ جس سے بھی میں نے اپنی ماں کے منہ سے بات سنی تو وہ بس تعریف ہی سنی۔ کبھی بھی انہوں نے غلط الفاظ میری ماں کے کردار کے لیے ادا نہ کیے تھے، تو میری ماں کیوں اب یہ حرکت کر کے اپنے ہی کردار پر سوالیہ نشان پیدا کر رہی تھی؟ یہ چیز مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ میرا باپ ایک اسکول میں کلرک تھا۔ ہم بہت ہی خوشگوار اور پرسکون زندگی کو گزار رہے تھے۔ یہ علم نہ تھا کہ زندگی ہم سے بہت ہی بڑے امتحان لینے والی ہے۔ سب سے پہلے جو آزمائش ہم پر آئی وہ میرے باپ کا انتقال تھا۔ اس چیز کا ہمیں علم ہی نہ تھا کہ میرا ابو اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، حالانکہ ہمارا ان کے علاوہ اس دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا۔ ہم اکیلے تنہا ان کے بغیر نہ جانے کیسے زندگی گزارنے والے تھے۔ ان کے جانے کا صدمہ میں ابھی تک اپنے دل کو لگائے بیٹھا تھا کہ اب میری ماں کا یہ رویہ میرے لیے مزید تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرا والد اس دنیا سے گیا تھا تو ہمیں ان کی وفات کا یقین ہی نہ ہو رہا تھا۔ میں اور میری امی گھر پر دوپہر کا کھانا بہت ہی پرسکون ہو کر کھا رہے تھے۔ میری امی مجھے پیار سے کھانا کھلا رہی تھی، میں بھی ان کو پیار بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظریں نچھاور کر رہے تھے۔ یہ علم نہ تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہم ایک دوسرے سے ہی نظریں نہ ملا پائیں گے۔ ایک ایسا امتحان شروع ہوا جس نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ دن دیکھے جن دنوں کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، جب میری امی اور میں کھانا کھانے کے دوران ایک ایسی خبر کو سن بیٹھے جس کے سنتے ہی ہم اپنے ہوش و حواس کھونے لگے۔ اچانک سے فون کی گھنٹی بجی اور اس پر میرے والد کے ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہمیں موت کی خبر ملی، جس نے ہمارے جسم میں سے روح نکال دی۔ پہلے تو ہمیں اس بات کا یقین ہی نہ آیا، کیونکہ یہ ہمارے لیے اچانک ایسی خبر تھی جس کو اپناتے اور یقین کرتے وقت ہمیں کافی وقت لگا۔ خیر تھوڑی دیر بعد ہم ہسپتال پہنچ گئے، لیکن بے فائدہ رہا۔ تب تک میرا ابو اپنی جان خدا تعالیٰ کو دے چکا تھا۔ بہت ہی نا امیدی اور پریشانی کے ساتھ ہم واپس آ گئے اور اس وقت کو گزارنے لگے۔ اسی وقت کو گزارنے کے دوران کئی مشکلات نے ہمارے گھر کا راستہ اپنا لیا، لیکن صبر اور ہمت کے ساتھ ہم نے ان کا مقابلہ کیا۔ کبھی بھی خدا تعالیٰ سے نہ لوگوں سے شکوہ کیا۔ اگر گھر میں کچھ کھانے کا نہ ہوتا تو ہم اس پر صبر کر جاتے تھے، لیکن کسی سے مانگتے نہ تھے۔ شروع میں تو ہمیں کئی ساری مشکلات کا، تکلیفوں کا، اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جس صدمے سے ہم گزر چکے تھے اس کے بعد ہمیں کوئی بھی مشکل اتنی بڑی مشکل نہ لگتی تھی۔ اس دن میری ماں اور میں اپنا سب کچھ ختم کر چکے تھے۔ ہمارے پاس جینے کی کوئی امید باقی نہ تھی، لیکن اس سب کے باوجود میری ماں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور میں نے ان کو ہمت کو پست نہ ہونے دیا۔ ہم ایک دوسرے کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن میرے باپ کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد میری ماں کا یہ رویہ
مزید مجھے تکلیف میں گھیر رہا تھا۔ اس بات کو نہ تو میں ان سے ڈسکس کر سکتا تھا اور نہ ہی کچھ پوچھ سکتا تھا۔ اس سب میں جس چیز کو میں نے سب سے بہتر سمجھا وہ خاموشی تھی، اور میں خاموش رہ گیا۔ میں سوچ کر خاموش رہ گیا یہ کہ آگے دیکھوں ہوتا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر گیا تو میرے دوست نے مجھ سے ایک ایسی بات کی جس کو سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ہی دوست میرے گھر کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتا ہے، حالانکہ وہ تو سب کچھ جانتا تھا۔ مجھے اس سے یہ امید نہ تھی کہ وہ اس قسم کی بات مجھ سے کرنے والا ہے۔ جیسے اس نے مجھے سب کے سامنے ایک ایسی بات کی کہ جس کو سنتے ہی میرے ہوش و حواس اڑنے لگے۔ شرمندگی سے میری آنکھیں جھک گئیں، اور اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ اب میں ضرور اس بات کے تحت جاؤں گا اور پتہ لگواؤں گا کہ آخر اس بات کے پیچھے ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے میری ماں مجھے باہر بھیج دیتی ہیں اور مجھ سے اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتی، حالانکہ میرا باپ ایک کلرک تھا اور ان کی پینشن بالکل معقول سی تھی، جس سے ہمارے گھر کا اچھا خاصا گزارا چل جاتا تھا۔ ہمارے حالات تو اتنے اچھے نہ تھے، لیکن 2 وقت کی روٹی آرام سے ہم کھا سکتے تھے۔ مزید یہ کہ اس پینشن سے ہمارے باقی تو اخراجات پورے نہ ہوتے، بس بہت ہی قلیل چیزیں تھیں جن کے بغیر ہمارا گزارا نہ چلتا تھا، وہ اس پینشن سے ہماری پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ شخص ہمیں زکوٰۃ دینے کے لیے آتا تھا۔ میں اس کو کئی بار یہ سوچ کر بات کرنے کے لیے جاتا تھا کہ میں اس کو روکوں گا، کہوں گا کہ آپ کو ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کا ہمارے گھر آنا ذرا پسند نہیں ہے۔ آپ کے ہمارے گھر آنے پر لوگ ہمارے اوپر باتیں کرتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہمارے گھر سے اور میری امی سے دور رہیں۔ لیکن پھر جب اس شخص کی مہربانی اور بھلائیاں مجھے یاد آتیں تو میں بالکل خاموش ہو جاتا، کیونکہ میں احسان فراموش نہ تھا۔ میں کسی بھی صورت میں اپنے محسن کو دھوکا اور اس کی دل آزاری بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ جو بات میرے لیے تکلیف دہ تھی، اذیت والی تھی، وہ یہ تھی کہ میں کچھ بول بھی نہ پاتا تھا۔ میں نہ تو اپنی ماں کو کچھ کہہ سکتا تھا اور نہ ہی میں اس انکل فہیم کو کچھ کہہ سکتا تھا۔ اس احترام اور ادب کے چکر میں اپنی زندگی میں اس قدر ذلیل و رسوا ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب آج کھیلنے کے دوران میرے دوست احمد نے مجھے سب کے سامنے میری امی کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جس کو سنتے ہی میں ان سے نظریں نہ ملا پایا اور خاموش ہو کر بغیر جواب دیے واپس آ گیا۔ جب احمد نے کہا کہ تمہاری ماں اور تمہارے پڑوسی انکل فہیم کا آپس میں ایسا کیا تعلق ہے، میں اکثر ان کو تمہارے گھر جاتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے ایک ایسی بات نوٹ کی ہے جس کو سنتے ہی تمہیں بہت برا لگے گا۔ نہ جانے تم کیسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کو نظر انداز کر رہے ہو۔ جیسے ہی وہ انکل فہیم تم لوگوں کے گھر جاتا ہے، اس کے فوراً بعد تم گھر سے باہر نکل آتے ہو۔ میں بیٹھا اسی دکان کی نکڑ پر تمہیں آتا اور انکل فہیم کو تمہارے گھر جاتا دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگتا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا ہے کہ تمہیں کہوں کہ تم کیوں باہر آتے ہو، تم باہر نہ آیا کرو۔ جب تک انکل فہیم تمہارے گھر میں رہتا ہے تب تک تم گھر میں رہا کرو، بے شک ان کے جانے کے بعد تم نے جہاں جانا ہو چلے جایا کرو۔ لیکن میں خاموش ہو جاتا ہوں۔
آج بھی میں تم سے یہ بات نہ کرتا، لیکن میرے بھائی نے مجھے مجبور کیا ہے تم سے یہ بات کرنے کے لیے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے کیونکہ تم میرے بہت ہی اچھے دوست ہو۔ میں تم سے ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تمہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ تم میرے بچپن کے دوست ہو، میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی بات کی وجہ سے ہماری دوستی ختم ہو جائے۔ میرے بھائی نے آج پھر تمہارے گھر انکل فہیم کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم سکول جا رہے تھے تو اس کے بعد ہی انکل فہیم تمہارے گھر گیا تھا۔ یہ سب میرا بھائی اپنے آفس جاتے ہوئے دیکھ کر گیا ہے۔ واپس آ کر اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی ہے جس کو سنتے ہی مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگا۔ میری آنکھیں بالکل نم ہو گئیں، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے اس دوست کے ساتھ مجھے دوبارہ نظر مت آنا کیونکہ میں تمہیں اب اس کے ساتھ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی ماں بہت ہی بد کردار عورت ہے۔ اپنے شوہر کے جانے کے بعد اس نے غیر مرد سے تعلق رکھے ہوئے ہیں۔ انکل فہیم ان کے گھر میں آتا جاتا ہے، حالانکہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو روک دے۔ وہ یہ سب نہیں کر رہی تو تمہارے دوست کی بھی تربیت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی دوستی کا اور اس کی عادات کا تم پر کوئی اثر ہو۔ اس سے بہتر ہوگا کہ تم اس سے اپنی دوستی رکھنا چھوڑ دو۔ جیسے ہی میرے بھائی نے مجھ سے یہ سب کچھ کہا تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا، بلکہ سن کے مجھے بہت برا لگا، لیکن میں کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میں نے ان کو ہاں کرتے ہوئے اپنا سر تو ہلا دیا، لیکن میں کبھی بھی تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر پر توجہ دو، میری بات پر ناراض بھی نہ ہونا، کیونکہ میں یہ سب کچھ تمہاری بے عزتی کرنے کے لیے یا تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جیسے ہی میرے دوست احمد نے یہ بات مجھے کہی تو میں وہیں پر کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم میں آگ لگ چکی ہو اور شرمندگی میری شکل سے ہی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہ تھا کیونکہ آج میرے دوست نے مجھے میری ماں کے بارے میں ایک ایسی بات کر دی جس کا مجھے کئی عرصے سے ڈر تھا۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا آخر کار وہی ہوا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے احمد کو تو کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو گیا، لیکن سارا راستہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں کہیں ڈوب کر مر جاؤں، کیونکہ میرے دوستوں میں میری عزت بالکل خاک میں مل چکی تھی۔ جب یہ ساری بات احمد کو پتہ تھی تو مجھے یقین ہے کہ میرے تمام دوستوں کو اس بات کا علم ہوگا، لیکن کوئی بھی شرمندگی کے مارے مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کر رہا، کیونکہ احمد میرا بہت ہی قریبی اور مخلص دوست ہے۔ اس نے مجھے اسی وجہ سے یہ بات بتا دی۔ مجھے اس کی بات کا برا تو نہیں لگا، لیکن اس کے الفاظ مجھے بہت ہی تکلیف دے رہے تھے۔ اس کے الفاظ نہ صرف میرے جسم پر تیر کی طرح برس رہے تھے بلکہ میری روح کو گھائل کر رہے تھے۔ اس کی بات تو سچ تھی لیکن میرے لیے تکلیف دہ تھی۔ اس کی بات سن کر میں اندر ہی اندر سے مر چکا تھا، لیکن ظاہری طور پر زندہ تھا۔ میرے پاس کچھ موجود نہ تھا۔ ایک قیامت مجھ پر اس دن ٹوٹی جس دن اچانک فون پر مجھے یہ خبر دی گئی کہ میرے باپ روڈ ایکسیڈنٹ سے انتقال کر گیا ہے، اور دوسری قیامت مجھ پر میرے دوست احمد نے بہت ہی پیار سے گرائی تھی۔ وہ تو صحیح تھا، حق پر بات چیت کر رہا تھا،
لیکن اس کو یہ علم نہ تھا کہ ایک لڑکا اپنی ماں کے بارے میں یہ سب کچھ الفاظ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ علم نہ تھا کہ اس نے میری روح کو گھائل کر دیا ہے۔ خیر، سارا راستہ میں بہت ہی نا امیدی اور پریشانی کے ساتھ سفر کرتا رہا، روتا رہا، یہاں تک کہ میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ جب میرے سامنے سے لوگ گزرتے تو میں اپنا منہ چھپانے لگتا۔ جیسے ہی میں منہ چھپانے لگتا تو فوراً مجھے یہ خیال آتا کہ اگر میری ماں کی یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی تو میں کس طرح لوگوں سے اپنا منہ چھپاؤں گا۔ لوگ تو مجھے بلا کر بات پوچھیں گے اور کہیں گے تمہاری ماں یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ میں کیسے لوگوں کے 10 سوالوں کا جواب دوں گا؟ میں اکیلی جان اور اس پر اتنا بڑا بوجھ، ایک تو خدا تعالیٰ کی آزمائش اور دوسرا میری ماں کا یہ سب کیا دھرا میرے لیے مزید تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ پورا راستہ میں شرمندگی کے باعث اوپر نظریں نہ اٹھا پاتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ضرور اپنی ماں سے سوال پوچھوں گا، کیونکہ اگر میں نے اپنی ماں سے سوال نہ کیا تو مجھے اس کے بدلے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے کئی گھٹیا سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں خود اپنی ماں سے پوچھ لوں۔ شدید غصے میں جب میں اندر گیا تو میری ماں نے مجھے بہت ہی پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے مجھ سے اتنے پیار اور شفقت سے بات کی کہ میرا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور میں ان سے بات نہ کر پایا۔ حالانکہ میں جس غصے سے گیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں سارا قصہ تمام کر دوں گا، آج میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا۔ لیکن اپنی ماں کے شفقت بھرے چہرے کو دیکھ کر میں ان سے اس قسم کی کوئی بات نہ کر سکا، یہاں تک کہ میں ان کو یہ بھی نہ بتا سکا کہ میرے دوست نے آج مجھے آپ کے بارے میں اس قسم کی بات کی ہے۔ حالانکہ میں اندر ہی اندر سے بے حد تکلیف میں تھا۔ ظاہری طور پر میں نے اپنے آپ کو بہتر دکھانے کی خاطر ایک جھوٹی مسکان اپنے چہرے پر سجا لی۔ میری ماں نے جب مجھ سے پریشانی اور اداسی کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ امی جان، میں تھک چکا ہوں، بس اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے معمول کے مطابق زندگی کو گزارنے لگا۔ میں جتنا خاموشی کو اختیار کر رہا تھا میری ماں اتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ میں جتنا ان کو وقت دے رہا تھا یہ سوچ کر کہ شاید وہ سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ نہ جانے اس سب کے پیچھے ان کا کون سا ایسا مقصد تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے بیٹے کی زندگی داؤ پر لگا رہی تھی اور اپنے لیے ایک ایسی بربادی کا راستہ چن رہی تھی جس پر رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جو راستہ انہوں نے اپنے لیے چن لیا تھا اس راستے پر ان کو کانٹے اور ذلت و رسوائی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ملنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میری زندگی برباد کرنے کی انہوں نے اپنے لیے چن لی۔ اس راہ میں ان کی سفید چادر پر داغ لگنے کے علاوہ اور کوئی بھی فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر سے بہت زیادہ پریشان ہونے لگا۔ دن بدن میری تکلیف، اذیت، مشکلات بڑھنے لگیں۔ کئی بار سوچتا، کئی بار فیصلہ کرتا، لیکن پھر اس پر قائم و دائم نہ رہتا۔ میں کل فہیم کو کس طرح اپنے گھر آنے سے منع کر سکتا تھا جبکہ وہ میری ساری ذمہ داری خود اٹھا رہے تھے، میری پڑھائی کا خرچہ، یہاں تک کہ ہمیں جب بھی ضرورت ہوتی تو ہم ان سے مدد لیتے تھے، تو میں کیسے ان کو گھر آنے سے روک سکتا تھا؟ لیکن اس سب کے بدلے جو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور جو کچھ ان کی شفقت کے بدلے ہمیں انعام مل رہا تھا وہ ان کی بھلائی سے کئی گنا زیادہ تھا۔ میں ڈر چکا تھا اس بات سے
کہ کہیں میری ماں کا کردار نہ صرف میرے لیے بلکہ ان کے اپنے لیے بھی سوالیہ نشان نہ بن جائے، کیونکہ ایک عورت کی زندگی بہت زیادہ نازک ہوتی ہے۔ آج اس نیت سے میں نے اپنی ماں سے ایک ایسی بات کی جس کو سنتے ہی میری ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جیسے ہی میں نے یہ سب منظر دیکھا تو میں پچھتانے لگا اور میں سوچنے لگا کہ مجھے یہ ساری باتیں اپنی ماں سے نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں نے اپنی ماں کا دل توڑ دیا ہو۔ خیر، اب تو میں ان سے سوال کر چکا تھا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ امی جان، آخر آپ کیا چاہتی ہیں؟ میرے دوست آپ کے بارے میں مجھ سے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں۔ مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگتا ہے جب انکل فہیم ہمارے گھر آتے ہیں، آپ ان کو روکا کریں، منع کر دیا کریں، لیکن ایک بہت ہی اچھے انداز میں۔ میں نہیں چاہتا کہ لڑائی جھگڑا ہو یا بات آگے تک جائے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات اپنی ماں سے کہی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اگلے لمحے ان کے ساتھ یہ بات کرنے والا ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی میں کس قدر مجبور ہو کر ان سے یہ بات کر رہا تھا۔ میرے دل میں کتنے زیادہ طوفان چل رہے تھے، اور اس سب کے باوجود میں بہت ہی مطمئن تھا۔ خیر، میری ماں نے کہا کہ بیٹا، ابھی تم چھوٹے ہو، تمہیں اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں، آخر اس بات کے پیچھے ایسا کون سا راز چھپا ہے جو آپ یہ سب کچھ مجھ پر عیاں کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ میری ماں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، لیکن دل ہی دل میں حقیقت کو جاننا چاہتا تھا۔ اب میں بار بار ان سے پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ یہ بات میرے لیے نہایت ہی باعث شرمندگی تھی۔ لیکن جب اس سب کے برعکس میں دیکھتا، میری ماں بہت ہی پرہیزگار تھی۔ وہ ہر ماہ 10 روزے نفل کے رکھتی تھی، 5 وقت کی نماز، تہجد، یہ سب کچھ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ تو پھر وہ ایسا کوئی غلط کام کیسے کر سکتی تھی جس کی وجہ سے ان کے کردار پر سوال اٹھیں؟ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میری ماں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی، لیکن مجھے جو ظاہری طور پر نظر آ رہا تھا وہ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ آج میری ماں کو نفل کا 3 روزہ تھا۔ میں ان کا بہت ہی خیال رکھتا تھا، ان کو اپنی وجہ سے کوئی بھی تکلیف اذیت نہ آنے دیتا تھا۔ آج جب ابھی روزہ کھلنے میں سے کافی وقت پڑا تھا تو انکل فہیم ہمارے گھر دوبارہ آ گئے۔ نہ جانے اب یہ اس وقت ہمارے گھر کیا کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں گھر پر موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا، لیکن فوراً میری ماں نے آ کر کہا کہ بیٹا تم جاؤ اور افطاری کا سامان لے کر آؤ، وقت بہت کم ہے، میں نے ساری تیاری کرنی ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، لیکن جلد ہی آنے کا سوچا۔ دکان پر بہت زیادہ رش ہونے کے باعث مجھے دیر ہو گئی، لیکن جب میں آیا تو میری ماں غسل کر کے باہر آ رہی تھی۔ مجھے یہ بات بہت ہی عجیب و غریب لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر فہیم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا وہ تو تمہارے جانے کے فوراً بعد ہی چلے گئے تھے، وہ کچھ پیسے دینے کے لیے آئے تھے، ان کو اپنی تنخواہ کا بونس ملا ہے تو اس میں سے وہ زکوٰۃ کے پیسے دینے کے لیے ہمیں آئے تھے۔ خیر، دل ہی دل میں مجھے اس بات پر یقین نہ ہوا، لیکن ظاہری طور پر میں نے مطمئن ہونے کا ناٹک کر لیا۔ اس بات پر تمہیں خاموش ہو گیا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ اگلی بار میں اس حقیقت کو جان کر رہوں گا، کیونکہ یہ حقیقت میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ دن بدن بنتی جا رہی تھی۔ دن بدن میں اس میں بہت زیادہ گم ہوتا جا رہا تھا،
اور میری سوچ اس بارے میں مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جب مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی تو میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے سچ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، جیسے ہی ایک ایسا راز مجھ پر کھلا جس کے کھلتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انکل فہیم کے ہمارے گھر آنے کے پیچھے ایک ایسی وجہ ہوگی، ایک ایسی حقیقت جس کے بارے میں نے کبھی نہ سوچا ہوگا۔ در حقیقت ہوا کچھ یوں کہ جب انکل فہیم کا گھر آنے کا وقت ہوا تو میں نے امی سے اجازت لی اور کہا کہ امی جان میں کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میری امی کام میں مشغول ہوئی تو میں چوری سے اندر گھر آ گیا۔ ان کو علم نہ تھا کہ میں گھر پر موجود ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن بہت ہی تیز ہو رہی تھی، کیونکہ ایک ایسی حقیقت جب میرے سامنے آنے والی تھی جس کی میں نے برسوں سے آرزو کی تھی، جس کی وجہ سے میرے دل میں میری ماں کے خلاف ایک بیج پیدا ہو چکا تھا۔ میری سوچ کے مطابق سب کچھ صحیح ہو رہا تھا۔ میں دوسرے کمرے کی ایک سائیڈ میں چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ انکل فہیم جیسے ہی گھر آیا میری امی فوراً باہر نکل آئی۔ اس نے فوراً جو سوال کیا وہ میرے بارے میں ہی تھا۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ تب میری ماں نے کہا کہ وہ چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا تو فوراً وہ میری ماں کو پکڑ کر اندر لے گیا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور کھڑکی سے دیکھنے لگا کہ ایسا کون سا کام ہے جو یہ شخص میری ماں کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ جیسے ہی کھڑکی میں سے میں نے اندر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جو الفاظ انکل فہیم میری ماں سے کہہ رہا تھا ان کو سنتے ہی میں بہت ہی عجیب و غریب محسوس کر رہا تھا۔ میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اس کی بات مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، جب میں نے غور کیا تو انکل فہیم میری ماں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری وجہ سے تمہیں لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ذمہ داری میں اپنے سر لے لوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں دین اسلام کے مطابق تم سے نکاح کر لوں۔ میں تم سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، مجھے بہت ہی برا لگ رہا ہے کہ میں تم سے اس قسم کی باتیں کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آج تمہارے ساتھ تمہارا کوئی بڑا ہوتا تو میں اس سے یہ بات کرتا، کیونکہ تم ایک اکیلی عورت ہو اور میں جانتا ہوں کہ لوگ کئی قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی عزت بنا لوں تاکہ کوئی بھی شخص تم پر بات نہ کر سکے۔ جیسے اس شخص نے یہ بات کی تو میں حیران رہ گیا کہ یہ شخص آخر اس قسم کی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس شخص کی یہ بات سنی تو میں شدید غصے میں آ گیا اور فوراً اندر چلا گیا۔ حالانکہ بعد میں مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے پوری بات سننی چاہیے تھی۔ میری جلد بازی کا مجھے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سب کے پیچھے ایک اور حقیقت ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ حقیقت میرے سامنے آتی میری جلد بازی نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ میں فوراً اندر گیا اور انکل فہیم کو گھر سے جانے کے لیے بولا اور کہا کہ اگر آپ مجھے یہاں پر دوبارہ نظر آئے تو میں اپنی ماں کو قتل کر دوں گا اور خودکشی کر لوں گا۔ میں شدید غصے میں تھا۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا تم میری بات تو سنو، ابھی تم نے کیا سنا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب کچھ غلط ہے، حقیقت تو کچھ اور ہے۔ لیکن میں کچھ نہ سن پایا۔ غصے سے میری آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا
کہ میرے دوست احمد نے جو بات کہی ہے وہ بات سچ تھی کہ کئی دنوں سے جو میرے اندر ہی اندر طوفان سے چل رہے تھے وہ حقیقت میں بدل چکے تھے، کیونکہ آج میں خود ساری حقیقت کو دیکھ چکا تھا۔ لیکن اس کے برعکس مجھے یہ نہ تھا کہ جیسا حقیقت کو میں نے دیکھا ہے یا جو ظاہری طور پر مجھے نظر آ رہی ہے، سچائی وہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور تھی۔ لیکن اس چیز کا اندازہ مجھے بہت ہی عرصے بعد ہوا، جب وقت میرے ہاتھوں سے جا چکا تھا، میرے پاس کچھ نہ بچا۔ جب میرا غصہ فہیم انکل نے دیکھا تو وہ فوراً بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے گئے، لیکن میری ماں مجھ سے نظر نہ ملا پائی۔ نہ جانے ان کا قصور تھا یا نہیں تھا، مجھے ابھی تک کوئی خبر نہ تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگتی رہی، مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، کہتی رہی کہ بیٹا میری اس سب میں کوئی غلطی نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، تم میری بات سنو۔ لیکن میں نے ان کی ایک بات نہ سنی۔ کئی بار انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، ہر بار میں ان کو بہت ہی غلط انداز میں بات کرتا یا کوئی ایسا جواب دیتا جس کی وجہ سے وہ آگے بول نہ پاتا اور خاموش ہو جاتے، اور پھر میں بھی وہاں سے چلا جاتا۔ اب کئی عرصے سے میں اپنی ماں سے بات نہیں کر رہا تھا، نہ ان کے ہاتھ کا کھانا کھا رہا تھا اور نہ ہی کچھ اور کر رہا تھا۔ پڑھائی میں نے چھوڑ دی تھی۔ اب میں ایک دکان پر کام کر رہا تھا، یہ کپڑوں کی دکان تھی جہاں پر میں دن رات کام کر رہا تھا۔ میں وہیں پر ہوتا، بس رات کو صرف آتا تھا۔ مجھے علم نہ تھا کہ پیچھے پورا دن میری ماں کیا کرتی تھی۔ میں نے کسی دن بھی ان سے نہ پوچھا، میں تو ان سے بات کرنا بھی ختم کر چکا تھا۔ لیکن ایک دن جب میں رات کو دکان سے واپس آیا تو مجھ پر میرے ہی گھر میں ایک ایسی حقیقت کھلی جس نے مجھ پر تیروں کی برسات کر دی، اور یہ تیر مجھے اس طرح زخم دے رہے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ زخم کبھی بھی بھر نہ پائیں گے۔ میری زندگی میری وجہ سے برباد ہو چکی تھی۔ غرض یہ میرا وہ فیصلہ تھا جس دن میں نے اپنی ماں کی کوئی بات نہ سنی۔ مجھے بہت پچھتاوا ہوگا۔ میں سوچ میں گم ہو گیا کہ کاش میں نے اس دن اپنی ماں کی بات سن لی ہوتی تو آج مجھے اتنی بڑی بربادی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جب میں گھر آیا تو مجھ پر ایک بہت بڑا راز کھل گیا۔ یہ رات کا 10 بجے کا وقت تھا جب میں کپڑوں کی دکان سے واپس آ رہا تھا۔ میں نے جیسے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو میں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا، کچھ سنبھل نہ پایا۔ میں فوراً بھاگ کر گیا، ان کے پاس جاتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں جلدی سے ان کی طرف جا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کی طرف قدم تو آگے بڑھا رہا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اپنے قدم نہ اٹھا پا رہا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور میں اس سوچ میں گم تھا کہ نہ جانے ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہی ہیں اور ہمارے گھر کے سامنے سارے لوگ کیوں جمع ہیں۔ ایسی کون سی بات ہو گئی کہ یہ سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں؟ تب میری ماں نے مجھ پر ایک ایسی حقیقت کھولی جس کو سنتے ہی مجھے میرے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ جب میری ماں نے بتایا کہ میرے آنے سے پہلے ہمارے گھر انکل فہیم آئے تھے، اس کے بعد میں نے اپنی ماں سے بے صبری سے کہا کہ امی جان کیا ہوا ہے، آپ مجھے حقیقت بتائیں۔ تب میری ماں نے مجھ پر ایک ایسی حقیقت کھولی جس کو سنتے ہی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میری بات تو غور سے سنو۔ انکل فہیم وہی شخص ہے جس کی کار سے تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تمہارا باپ فوراً فوت ہو گیا تھا۔ یہ روز اسی وجہ سے آتے ہیں
تاکہ اپنے گناہ کا ازالہ کر سکیں، مجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ تمہاری ساری ذمہ داری بھی انہوں نے اسی وجہ سے اٹھائی ہوئی ہے تاکہ یہ اپنے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا کر سکیں۔ اور اس دن جو تم نے سنا وہ بالکل سچ تھا۔ واقعی میں تمہارا انکل فہیم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا ازالہ کرے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار وہی ہے۔ جیسے میری ماں نے یہ ساری بات مجھے بتائی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں اور مجھے میرے باپ کی موت یاد آ گئی، جس کی وجہ سے میں آج تک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ لیکن اس سب کے پیچھے کسی کا قصور نہ تھا، بلکہ یہ خدا کی قدرت تھی، جس کو ہم نے کئی عرصہ پہلے ہی تسلیم کر لیا تھا۔ اب ساری حقیقت میری آنکھوں کے سامنے آ چکی تھی۔ اس سب کا میں ہی ذمہ دار تھا، تو اس سب کو ٹھیک بھی مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد ہی اپنے کیے دھرے کو سمیٹ دوں گا اور اپنی ماں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، کیونکہ ایک عورت ایک مرد کے سہارے کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ خیر، جب صبح ہوئی تو میں انکل فہیم کے گھر چلا گیا، ان سے معافی مانگی۔ ان کا فہیم کی بہت چھوٹی سی کہانی تھی۔ ان کی ایک بیوی تھی جس سے انہوں نے پورے خاندان سے لڑ کر شادی کی تھی۔ وہ ان سے بہت ہی محبت کرتے تھے، لیکن ان کی بیوی کو اچانک ایک ایسی بیماری ہوئی جو ان کی موت کا سبب بنی، اور شادی کے 1.5 سال بعد ہی ان کی بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، جس کی وجہ سے انکل فہیم نے آج تک شادی نہ کی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر انہوں نے شادی کی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کو ہماری لڑکی سے شادی نہ کریں گے، بلکہ اگر مجبور ہو گئے تو وہ کسی بیوہ کا یا پھر یتیم کا سہارا بنیں گے۔ اور اسی کی سوچ کی وجہ سے وہ روزانہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے تاکہ وہ ہمارا سہارا بن سکے۔ لیکن میں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ماضی میں کیے گئے گناہ کی تلافی بھی کرنا چاہتے تھے، اور جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ میں خود ان کے پاس چل کر گیا تھا۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے آپ کے اس دن بے عزتی کی، میں معافی مانگتا ہوں۔ اور میری ماں جو بہت ہی پاکیزہ ہے، جو بہت ہی نیک سیرت خاتون ہے، اس پر شک کیا، جس کی سزا میں نے اپنی زندگی میں پالی۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ماں کو اپنا لیں۔ یہ سب کچھ میں خود ہی کر رہا تھا۔ ابھی میں نے اپنی ماں سے یہ نہ پوچھا تھا، نہ جانے ان کا فیصلہ کیا تھا۔ جب میں نے اپنی اس رائے کا انکل فہیم کے سامنے اظہار کیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میں تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم میری بات پر یقین آ گیا۔ میری نیت خراب نہیں تھی، صرف اور صرف میں تمہاری ماں کا سہارا بننا چاہتا تھا اور نیکی کمانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا اور پھر گھر پر واپس آ گیا۔ گھر جب آیا تو میں نے اپنی ماں سے بات کی اور کہا کہ میں راضی ہو گیا ہوں، بس آپ کا نکاح کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گا۔ جیسے میں نے یہ بات اچانک اپنی ماں سے کی تو ان کو بات سمجھ میں آئی۔ وہ اپنی حیرت زدہ آنکھوں سے مجھے غور سے دیکھنے لگے اور کہنے لگی کہ بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تبھی میں نے ان کو ساری بات بتائی، لیکن انہوں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ ان کو شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر شادی انہوں نے کرنی ہوتی تو وہ اپنے شوہر کی وفات کے کچھ عرصہ بعد شادی کر لیتی۔
لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے پریشان ہو جاؤ اور یہ سوچو کہ تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے گھر جانا چاہتی ہے یا پھر تمہاری ذمہ داریوں سے تھک چکی ہے۔ میں نے آج تک کسی کے بارے میں یہ سب کچھ تصور نہیں کیا۔ میں تمہارے ساتھ ایک بہت ہی خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری شادی کروں گی، تمہارے بچوں کی دادی بنوں گی اور اپنی زندگی کے لمحات گزاروں گی۔ مجھے اس کے علاوہ زندگی سے کچھ نہیں چاہیے۔ بس یہی میری کہانی ہے اور یہی ساری حقیقت ہے جو کہ آج تمہیں پتہ لگ چکی ہے۔ میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ امی جان مجھے معاف کر دیں، مجھے بات کو سنیں اور سمجھنے میں کافی ساری غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس دن میں آپ کی بات سن لیتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، اور کل رات جو آپ کے ساتھ ہونے والا تھا وہ بھی نہ ہوا ہوتا۔ خیر، اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے میں میری امی اور انکل فہیم کا بہت ہی سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ وہ میرے بابا کی طرح خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے میرے باپ کی ساری کمی پوری کر دی تھی۔ میری ماں بھی ان کے ساتھ بہت ہی خوش تھی، لیکن میری وجہ سے وہ کبھی کبھی اداس ہو جاتی تھی۔ پھر میں ان کو حوصلہ دیتا اور سمجھاتا کہ امی جان یہی ہماری زندگی ہے، ہمیں اسی کے ساتھ ڈھلنا ہوگا۔ بہت جلد ہم نے اپنی زندگی کو اپنے معمول کے مطابق گزارنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت یہاں تک آ گیا کہ میری ماں میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ اب ان کی ایک ہی خواہش تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ میرے بچوں کو اپنی گود میں کھلائیں اور میرا ہنستا بستا گھر دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اس کے علاوہ انکل فہیم کی صورت میں نہ صرف مجھے ایک باپ کا سایہ مل چکا تھا، بلکہ میری تمام ضروریات زندگی بھی ختم ہو چکی تھی۔ بغیر محنت کیے مجھے سب کچھ حاصل ہو چکا تھا۔ ان کی ساری جائیداد انہوں نے اپنی زندگی میں میرے نام پر کر دی تھی۔ میں ان کو بہت احترام سے دیکھتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری ماں اور انہوں نے مل کر میری شادی کر دی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہو گیا۔ وہ دونوں بوڑھے ہو گئے۔ میرے بچوں کی ساری ذمہ داری میرے ماں کے سر ہوتی تھی۔ میری بیوی سارا گھر سنبھالتی تھی، میری ماں کی خدمت کرتی تھی، میرے باپ کی خدمت کرتی تھی۔ میری بیوی بھی فرما بردار تھی، بہت ہی نیک سیرت اور فرما بردار خاتون تھی۔ شاید یہ سب کچھ میری امی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، لیکن میں ہر وقت ایک شرمندگی میں رہتا تھا، اور وہ شرمندگی یہ تھی کہ میں نے اپنی ماں کی بات پر یقین نہ کیا تھا۔ میں ان سے معافی تو مانگ چکا تھا، لیکن اندر ہی اندر سے ایک تکلیف اور شرمندگی مجھے ہر وقت محسوس ہوتی تھی، اور اسی کے ساتھ ہی میں نے اپنی باقی زندگی کو گزار دیا۔